غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ کیا ہوا آپ حضرات کو معلوم ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں اور بھی بڑے قیدی بند پڑے تھے سزائے موت کے منتظر، جن کے لیے فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن ان قیدیوں کو سالہ سال سے سزائے موت نہیں ہوئی۔ غازی صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، راتوں رات فیصلے بھی ہو گئے، راتوں رات ان کو تختہ دار پہ بھی پہنچا دیا گیا۔ یہ ویسٹ کی مرضی تھی، امریکہ کی مرضی تھی، یورپ کی مرضی تھی، اور یہاں پہ جو این جی اوز کام کر رہی تھی اسلام کے خلاف مختلف فلاحی منصوبوں کی آڑ میں، یہ ان کی مرضی تھی۔ انہوں نے غازی صاحب کو فوراً تختہ دار تک پہنچایا، اور ان کا خیال تھا کہ ایک غازی کو لٹکائیں گے تو آئندہ یہاں سے کوئی جرت نہیں کرے گا کسی گستاخ کو اس طرح سے وہ جہنم واصل کرنے کی۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جو پہلے پنجاب پولیس میں تھے، عشق مصطفیٰ کا ایسا وار کیا کہ وہ پنجاب پولیس سے نکل کر سیدھے کے سیدھے پنجتن پاک پولیس میں چلے گئے ہیں الحمدللہ۔ اور مغرب میں دیکھا کہ یہ آواز دبی نہیں، پہلے ایک غازی تھا، اب 23 لاکھ کے قریب غازی پاکستان میں اور نکل آئے ہیں الحمدللہ۔ ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری، ممتاز حسین قادری، غازی تیرے خون سے انقلاب۔ اور آخر میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے بہت منفی پروپیگنڈا کیا گیا، بہت منفی پروپیگنڈا کیا گیا، کبھی تمسخر کیا گیا، کبھی تضحیق کی گئی، کبھی توہین کی گئی، کبھی مولوی کے لفظ کو سامنے رکھ کر اپنے دل کی بھڑاس کو نکالا گیا۔ لیکن الحمدللہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اب مولویزم نہیں چلے گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو تھیوکریسی ہے، تھیوکریسی، اور تھیوکریسی کہتے ہیں کہ جس میں مذہبی لوگ وہ حکومت پر قابل ہو کر وہ اپنا منشور لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی ٹرم ہے مغرب کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں تھیوکریسی آنے والی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اہل سنت موجود ہیں، ہم پر کوئی طعنہ کرے، ہم پر کوئی لان کرے، ہمیں مولوی کہہ کے برا بھلا کہے، یا ہمیں کسی بھی صورت میں ہمارے حلیے پر اعتراض کرے، ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج 23 لاکھ کا ہم نے یہ ہنسا ان کے سامنے رکھ کر ان کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے، اور گلدستے لا کے پیش کر رہے ہیں کہ باوجود تمہاری اس اہانت آمیز، توہین آمیز مہم کے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، انشاءاللہ باوجود تمہاری مخالفت کے آئندہ الیکشن میں ہم 46 لاکھ سے بھی زیادہ اور انشاءاللہ 1 کروڑ کے ہنسے کو انشاءاللہ عبور کریں گے، اور آنے والا الیکشن تحریک لبیک پاکستان کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ان 5 سالوں میں تیاری کریں گے، فلاح کا کام کریں گے، ویلفیئر کا کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، ان 5 سالوں میں آپ نے سیمینار کرنے ہیں، ان 5 سالوں میں آپ نے کانفرنسز کرنی ہے، ان 5 سالوں میں جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جن کے ذہنوں میں آپ کے لیے گند بھر دیا گیا ہے، مخالفت کا زہر انڈیل دیا گیا ہے، آپ نے ان حضرات سے ملاقاتیں کرنی ہیں، آپ ان سے ملیے اور مل کر ان کو منشور پیش کریں اور ان سے رائے لیں، ان سے پوچھیں کہ بتاؤ ہمارے منشور میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو۔ ہم نے مخالف کو اپنا مؤید بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے سیمینار بھی کرنے ہیں اور ویلفیئر کا کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ 5 سال بعد اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ آج پہلے سال ہی تحریک انصاف سے بازی لے گئی ہے، تو 5 سال بعد اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب حضرات کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔